آپ کو بہت مختصر نوٹس پر ہم نے زحمت دی، آپ لوگ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ میرے ساتھ یہاں ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ ارکان قومی اسمبلی یہاں ڈائس پہ یا اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ میرے سامنے بھی ہیں، آپ ان کے نام سے بھی آگاہ ہیں، اور کچھ میرے ساتھی جو کہ بین الصوبائی تنظیم کو دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی، اور خاص طور پہ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی زحمت دی ہے اور وہ بھی یہاں موجود ہیں، جن میں زاہد ملک جو کہ ہمارے جوائنٹ انچارج ہیں بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے، عابد گجر، ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا بھائی، زاہد ملک بھائی، اس کے بعد عابد گجر صدر پنجاب، عمر علی آغا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پنجاب کے، متین خان زونل انچارج اپر پنجاب، اور دیگر اراکین زونل کمیٹی جو یہاں تشریف رکھتی، یہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلی بات جو ایک بہت دنوں کے بعد نیشنل پریس کلب میں آپ لوگوں سے اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہونے کا یا ان تک اپنی بات پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، تو جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو اور معاشی صورتحال ہو، یہ بات طے ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک کثیر الجہتی بحران کا ہمیں مسلسل سامنا ہے۔ اب یہ بات تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت کی بڑی جماعت پی ایم ایل این کی حلیف جماعت ہے۔ بے شک ہم حلیف جماعت ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حلیف جماعت سے بھی زیادہ ہم وفاقی حکومت کے اور پی ایم ایل این کے دانا دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو دانا دوست ہوتا ہے وہ نادان دوست سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ کی کمزوریوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے، تاکہ ہم اصلاح احوال کا سامان کر سکیں، اور یہ جو آئے دن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ان مسائل کو پھر ایڈریس کر سکیں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اور یہ ایک قدرتی طور پر اپرچونٹی بھی ہمارے پاس ہے کہ جہاں چیلنجز بے تحاشا ہیں، جہاں مسائل کا انبار ہیں، وہیں پر مواقعوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، جس کا صحرا بجا طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے کاندھے پر جاتا ہے یہ صحرا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ظاہر ہے کہ ان کا بھی اس میں ایک بڑا اور نمایاں کردار ہے، جو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر نمایاں طور پر جو اپرچونٹیز بھی ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہمارے در پر دستک دے رہی ہے، تو اس کا صحرا بجا طور پر یہ جو سول ملٹری ایک ریلیشن اور تعلق ہے کہ 10 مئی کو جس طرح اس تعلق نے اور پھر پوری قوم جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ 10 مئی کو مارکہ حق ہم نے جیتا، تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں
ہماری عزت اور ہمارے وقار میں جو اضافہ ہوا ہے، اب ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے. ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے. یہ جن کا میں نے نام لیا، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل محترم جناب عاصم منیر صاحب، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی اور ہم نے اپنی عسکری، اپنی سیاسی اور اپنی دیگر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، تو اب اسے ہمیں سسٹین کرنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے. اور اسی لیے مارکہ حق کے بعد 2025 کے بعد جب 2026 کا سال شروع ہوا، تو اس سال کو ایم کیو ایم پاکستان نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اب مارکہ معیشت کا سال ہے. ہمیں سال 2026 میں معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنا ہے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے پاکستان کی معیشت کی مضبوطی سے جو ضمانت حاصل کرنی ہے، وہ اب سال 2026 ہماری تاریخ کا اہم ترین سال ہے. ایک ٹرین اسٹیشن پر آ کر رک گئی ہے، ایک بس اسٹاپ پر آ کر رک گئی ہے، اور یہ ایک کشتی بھی جو کنارے پہ اس وقت آ کے رکی، ہمیں اس میں سوار ہونا ہے، کشتی میں، ٹرین میں، بس میں. اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور اس کے لیے اب یہ جو معاشی تعمیر اور ترقی کا عمل ہے، اس میں جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام، انہیں اس معاشی ترقی کے عمل میں اگر ہم شامل نہ کر سکیں، اور کوئی بھی ترقی، خاص طور پہ معاشی ترقی، سیاسی عمل ہو، جمہوری عمل ہو، معاشی ترقی کا عمل ہو، معاشرتی ترقی کا عمل ہو، اس میں جب تک آپ پاکستان کے ہر شہری کو شامل نہیں کریں گے، ہر شہری کو کردار نہیں دیں گے، جب تک ہمارا معاشی ترقی کا عمل آل انکلوسیو نہیں ہوگا، ہماری قومی زندگی کے بھی تمام جو شعبے ہیں، طبقات ہیں، پاکستان کے مختلف صوبوں اور مختلف علاقوں میں جو طبقات ہیں، ان کی جو امنگیں ہیں، جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم اس کا احاطہ نہیں کریں گے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں وضع نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں پھر جو تعمیر و ترقی ہوگی وہ ماضی کی طرح عارضی تعمیر و ترقی ثابت نہ ہو. ہمیں ایک مستقل تعمیر و ترقی کے عمل کو قائم کرنا، ایک مضبوط اس کی بنیاد رکھنی ہے. تو ایک مسلسل تعمیر و ترقی کا عمل اور ایک مضبوط بنیاد معیشت کی، وہ اسی صورت میں قائم ہے کہ جب ہم پاکستان کے تمام طبقات کو، پاکستان کی جملہ 25 کروڑ کی آبادی، ایک ایک شہری کو اس میں شامل کریں، شریک کریں. اب یہ معاشی ترقی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، اور اس میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلی بات کہ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حل. ہمیں اپنے 144 شہروں اور ضلعوں کو ترقی کا انجن بنانا ہے، اور اس میں جو سر فہرست شہر کراچی ہے، کہ یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. 60-65% ریونیو آج بھی معاشی طور پر اسے تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے صوبائی حکومت کے اہلکاروں نے، جو 18 سالوں سے ہمارے وڈیرے جاگیردار، جو کہ اکثریتی ووٹ دہی سندھ سے لے کر آتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کراچی کو بھی اپنی کالونی بنا کر دم لیں گے. ہم نے ان کے عمل کی، ان کی کئی پالیسیوں کی، ناانصافیوں کی ہمیشہ مذمت کی ہے. آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی شہر کے مستقبل کا بھی کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، اور
یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ملکی مضبوطی، استحکام، تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، پاکستان کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام، کراچی کی تعمیر، ترقی، بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اگر، اور یہ بات سب جب ہم کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے جو اکابرین ہے، کسی بھی جماعت کے ہم ملتے ہیں، وہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 65% ریونیو مرکز کو آج بھی کراچی سے آ رہا ہے، 90% محاصل ٹیکسز ریونیو پورے سندھ کا آج بھی کراچی سے آ رہا ہے۔ پاکستان کی 50% برآمدات یا ایکسپورٹ وہ بھی کراچی سے ہو رہی ہیں۔ لیکن میں نے یہاں صرف کراچی کی بات نہیں کی، میں نے یہاں پاکستان کے تمام اضلاع اور شہر 144 ان سب کو امپاور کرنے کی، ان سب کو با اختیار بنانے کی، ان سب کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی، ان سب کو با وسیلہ بنانے کی، مؤثر بنانے کی، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایک آزاد، با اختیار، با وسیلہ، مؤثر اور خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم ہو، ایک با اختیار بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کا نظام قائم ہو۔ اور یہ اب 28ویں آئینی ترمیم جس کا عندیہ مل رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے لیے پی ایم ایل این نے ہم سے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے 26ویں ترمیم میں تو اس آئینی ترمیم کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا، منع کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے خود ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کر کے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اور آپ کا یہ آئینی ترمیمی بل یا آئینی ترمیمی پیکج 27ویں آئینی ترمیم میں آ رہا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے معذرت کی، کیونکہ ایک جماعت جو 18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وسائل، اقتدار اور اختیار پر قابض ہے، اس کی ضد، انا، مطلوق العنانی اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے وہ نادان دوست ہے پی ایم ایل این کی، وہ جماعت، ہم دانا دوست ہیں، ہم انہیں انتباہ دے رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 18 سالوں سے سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ایک اسٹیٹس کو، بدترین اسٹیٹس کو اگر کہیں قائم ہے تو وہ سندھ میں قائم ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اسٹیٹس کو نہیں توڑیں گے، سارے شہروں، آبادی کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، آل انکلوسیو نہ ہوئی ترقی، آگے جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقدام ہوں گے، جو پالیسی ہوگی، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی، وہ ٹھہرے گی نہیں، وہ قائم نہیں رہے گی۔ آپ ایک عمارت کھڑی کریں گے، بنیاد نہیں ہوگی تو وہ عمارت گر جائے گی، میرا سمپلی یہ کہنا ہے۔ تو اس کی مضبوط ترین بنیاد کی ضمانت یہ آئینی ترمیمی بل یا یہ آئینی ترمیمی پیکیج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اور 28ویں کے لیے وعدے سے بھی زیادہ وعدہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، پی ایم ایل این کا اور وفاقی حکومت کا، کہ یہ ہر حال میں 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنائے، چاہے اس میں سندھ کی جو بڑی جماعت ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے گی، لیکن یہ ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر یہ بل 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہوگا، اور یہ آئے گا۔ یہ ہمیں کہا گیا، میں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے صحافیوں، میڈیا کو بھی اس کا گواہ بنا دیا جائے، اور آپ جا کے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہوگی، مضبوط بنیاد جو ہے وہ اسی سے ملے گی۔ دوسرا، یہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ایک ساتھ میں نے کہا نا کہ کراچی کو بچانا ہوگا، تو کیوں نہ ہم اب 2026 میں معاشی طور پر پاکستان کے ہر شہری کو موقع دینے کے لیے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور خاص طور سے پاکستان کی 65% آبادی اگر نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور انہیں کوئی موقع دینا ہے، اور انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا ہے، انہیں اعتماد دینا ہے، جو ان کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے، جو ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، پالیسیوں میں جو انکنسسٹنسی یا بریک آ جاتا ہے، یہ ساری باتوں پر نظر کر کے ضروری ہے کہ کیوں نہ ہم ایک قومی ایجنڈا وضع کریں، اور اس پر اثر نو چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ، ہم ان تمام شعبوں کا ایک چارٹر وضع کریں، اور ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سامنے یہ
وعدہ کرے کہ ہم اس چارٹر پر قائم رہیں گے، چاہے اگلے الیکشن میں ہم حکومت میں آئیں یا اپوزیشن میں رہیں، ایک منیمم ایجنڈا ایسا ہونا چاہیے جو قومی ایجنڈا ہو. اور یہ بات ہم نے 2010 میں بھی کی، ہم نے ہر موقع پر کی، ہم آج بھی کر رہے ہیں. اور یہ واحد ایم کیو ایم پاکستان ہے جو کہ ایک نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہے. اگر یہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن نہ ہوا تو آج پاکستان کے عوام مختلف سیاسی جماعتوں، ان کے نظریات میں منقسم ہے اور ان جماعتوں کے استحصال کا شکار ہو رہے ہیں. مطلب ہم ایک استحصالی نظام ہے. جب تک ایک قومی ایجنڈا وضع نہیں کریں گے، قوم کے سامنے کمٹ نہیں کریں گے کہ اس ایجنڈے پر ہم کاربند ہیں، یہ ہماری معاشی پالیسی ہے، یہ ہماری انرجی پالیسی ہے، یہ ہماری معاشرتی ترقی کی پالیسی ہے، ہم صحت اور تعلیم کو سال میں اتنا بجٹ دیں گے، جب تک یہ کمٹمنٹ ساری جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک آواز میں نہیں آئے گا، یہ جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تعریفوں جو ہے وہ اس کی کلابیں جو ہے وہ قائم کریں گی، اور دوسروں کی، اور پھر کسی ایک حکومت کا فیلئر دوسری جماعت، کسی ایک جماعت کی حکومت کا فیلئر دوسری جماعت کو موقع دے. یعنی ہم اپنی پرفارمنس پر آگے نہیں آئیں گے، ہم دوسرے کے فیلئر پر آگے آئیں گے، اور پاکستان کے عوام اسٹیٹس کو ہی میں رہیں گے، اس اسٹیٹس کو سے نہیں نکلیں گے. وہی زمیندار، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اسی طرح ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بلدیاتی نظام کو بچائیں اور ایک آزاد خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم کریں، اور قومی مفاہمت کے ذریعے قومی ایجنڈے میں یہ پہلی بنیاد ہو. دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب بھی مارشل لاء لگے، بلدیات کے ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ شہری اور مقامی حکومت کا نظام قائم ہوا، ایک مقامی اور شہری خود مختاری قائم ہوئی مارشل لاء کے ادوار میں. ایوب خان کا ہو یا خان کا ہو، یہ ایز اے ڈیموکریٹ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے باوجود ایک حقیقت ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ہماری معاشی ترقی کی شرح نمو 6، 7، 8% ہوتی تھی، لیکن جب بھی ہمارے ریئل ڈیموکریسی سو کالڈ اور سیاسی جمہوری ادوار آئیں، اس میں ہماری ترقی کی شرح نمو ہمیشہ نیچے گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے، انہیں ترقی کا موقع نہیں دیں گے، قومی ترقی جو ہے وہ وضع نہیں ہوگی، سامنے نہیں آئے گی. قومی ترقی کی رفتار تبھی تیز ہوگی جب آپ مقامی شہری خود مختاری دیں گے شہروں کو، جب آپ بلدیاتی اداروں کا ایک باوسیلہ، مؤثر و خود مختار، با اختیار نظام قائم کریں گے. یہ ایک قومی ایجنڈا بھی وضع ہونا چاہیے، نیشنل چارٹر ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بھی کچھ خد و خال رکھ دیا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم کراچی کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، کراچی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، تو کراچی کو بھی اس قومی مفاہمتی ایجنڈے میں جو ہم طے کریں، اس چارٹر میں کراچی کا ذکر بھی جو ہے وہ ایک پرائرٹی اور ترجیح بنیاد پر اوپر ہونا چاہیے. اور آج جب ہم کراچی بچانے کی بات کرتے ہیں، 144 شہروں کو، بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ کراچی بچانے کے لیے، اور کراچی کے مستقبل، چونکہ کراچی کے مستقبل سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اب ہمیں اسلام آباد اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی جو ایم کیو ایم پاکستان کے تنظیمی جو ڈھانچہ اور یونٹس ہیں، ان کو بھی اب از سر نو ہمیں مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے، ری آرگنائز کرنا چاہیے. لہٰذا کچھ دنوں سے ہم اس پر کام کر رہے تھے خالد مقبول صدیقی چیئرمین کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کی ہدایت پر، اور ہم نے جب ہمارے ساتھی جن کا بھی میں نے نام لیا، زاہد ملک، عابد گجر، عمر علی آغا، متین خان، دیگر اراکین پنجاب دیگر زونل کمیٹی، پنجاب کے مختلف زونز ہیں، تو ان کے مشورے سے پھر جو اب نیا بلڈ جو اب پارٹی میں آ رہا ہے، تو ہم نے ان کے لیے دروازے کھولے، اور
ہم نے اس جمود کو بھی توڑا جو یہاں کی ہماری تنظیم میں تھا، اور ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اسلام آباد اور پنجاب کی تنظیم کو، اور آج ہم کچھ نئی شمولیتیں ہیں جو اپنے جو مختلف شعبوں سے ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھیا اس کی کاپی پھر بعد میں نے کہا تھا کاپی لائیے گا، میں نے کل کہا تھا لوگوں سے کہ اس کی کاپی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، اگر ریحان بھائی کو یاد ہو تو یہ ریحان بھائی ہیں ہمارے سینئر ساتھی، ان کے وساطت سے جو سب سے پہلا نام جو ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی سیاست کے دشت کی جو خاک چھانی ہے، ایک عرصے سے اس میں رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نو مولود ہے اور آج یہ پہلے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کے سیاسی عمل سے وابستہ تھے، واجد مغل بھائی، اور ان کے ساتھ صبح صادق بھٹی جو کہ قصور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار سیاست میں آ رہے ہیں، یہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ یہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہیں اقتدار کے لیے یا الیکشن کے موقع پر اور آ کر صرف الیکشن لڑ لیا۔ الیکشن میں ابھی وقت ہے، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے وہ قومی انتخابات ہوں، لیکن اگر انہوں نے کچھ مہینوں سے یہ فیصلہ کیا اور آج ہم ان کو جی آئی این او کہتے ہیں، اپنے قافلے میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میں ان کے نام لے لوں۔ بہت شکریہ تالیاں بجانے کا۔ واجد حسین مغل، کھڑے ہو جائیں بس اللہ صاحب۔ اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دھوپ میں اپنے بال فارغ نہیں کیے، مطلب انہوں نے ظاہر ہے کہ عرق ریزی کی ہے، محنت کی ہے اور سیاست کی خاک چھانی ہے، اور اب جا کے صحیح جگہ پر یہ لینڈ کیا انہوں نے، تو ہم انہیں ویلکم۔ صبح صادق بھٹی، یہ صبح 9 ہے میرے خیال میں، اور ایک نئی صبح طلوع ہو رہی۔ کہاں ہے بھائی؟ قصور سے ہیں یہاں؟ اچھا، اعلان کرنا ان کا۔ اچھا، ملک محمد رمضان، راجن پور، ساؤتھ پنجاب۔ یہاں صرف اسلام آباد والے ہیں۔ اچھا، پھر چلے میں اعلان کر دیتا ہوں، جو ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ راجہ یاسر علی عباسی، اسلام آباد لائرز فورم ہے ان کا، باقاعدہ اپنے وکلا کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں یہ شامل ہو رہے ہیں۔ خالد محمود، یہ لیبر سیاست کرتے ہیں اور ایک سرکاری محکمے میں اور کئی سرکاری محکموں میں ان کے ساتھ جو مزدور رہنما ہیں وہ سارے کے سارے ایم کیو ایم پاکستان میں خالد محمود بھائی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آ جائیے بھائی، آگے آ جائیں، ہاں پیچھے کھڑے ہو جائیں، آ جائیں، اپنے چہرے کی رونمائی کرائیں بھائی۔ خالد محمود صاحب لیبر رہنما، لیبر لیڈر۔ اس کے بعد راجہ محسن کمال راول پنڈی، یہ ایک ان کا گروپ تھا جس کے کلچرل ونگ کے یہ ہیڈ ہیں، تو یہ پورا ان کا کلچرل ونگ بھی پنجاب کے ایم کیو ایم کلچرل ونگ کی ایک بنیاد بنے گا، اور آئندہ سال جب پنجاب میں بسنت منائی جائے گی، کوئی زیادہ بہتر ماحول اور موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی کھل کر اہلیان پنجاب اور اہلیان لاہور سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے بسنت آپ کی ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ پتنگ ہماری ہے، پتنگ ہماری ہے بھائی، بسنت آپ کی ہے لیکن پتنگ ہماری ہے، کراچی والوں کی ہے، ایم کیو ایم والوں کی ہے، شہری سندھ کی ہے، اور ہماری پتنگ کے بغیر آپ کی بسنت بھی ممکن نہیں ہے۔ بسنت کے لیے پتنگ ضروری ہے، اسی طرح ملک کی معیشت کے لیے کراچی ضروری ہے۔ دیکھیے یہ سینونیمس ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے بھی کراچی ضروری ہے، بلدیاتی خود مختار ادارے بھی ضروری ہیں، تو اہمیت سمجھے، بسنت کے لیے پتنگ ہے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کراچی ہے، تو اب آپ ریلیٹ کر لیں، سمجھ جائیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنائیں گے، ایسا افاقہ ہوگا، ایسا درد رفع ہوگا کہ آپ یاد کریں گے کہ کبھی آپ کو تکلیف تھی، درد تھا، مسائل تھے، مشکلات تھی، سب ختم ہو جائے گا اگر یہ باتیں آپ نے یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد راجہ محسن کمال راولپنڈی کلچرل ونگ، ان کے بعد شاہ رخ شہزاد مغل راولپنڈی یوتھ ونگ ہے بھائی، کدھر ہے بھائی؟ اچھا،
بھائی سب آ جائیں. محمد آفتاب راولپنڈی یوتھ ونگ, یہ 2-3 ہے. پھر ایک زیغم بھی تو ہے. جی جی زیغم کہاں ہے؟ آ جا بیٹا, آ جا, آگے آ جا یار. رسول خان اس کے بعد ہے. اس کے بعد ہاں. اچھا, اس کے بعد ہماری بہنیں بیٹیاں, ظاہر ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ, تو ان کا آنا بھی ایک خوش آئند بات ہے. ہمارے قافلے میں شامل ہونا, میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. شبانہ واجد اسلام آباد لیڈیز ونگ. شبانہ واجد, ہاں باجی آ جائیں, آگے آ جائیں باجی. ہاں آ رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد سائرہ اقبال باجی اسلام آباد لیڈیز ونگ, وہ بھی آگے آ جائیں. آخر میں 2 نام اور, بسم اللہ شریف بھائی, یہ ہیں ریلیجیس افیئرس, یعنی مذہبی امور سے کا شعبہ بھی ایم کیو ایم کا ایک اہم شعبہ ہے. ایم کیو ایم بین المذاہب ہم آہنگی میں مکمل یقین رکھتی ہے. ایم کیو ایم مکمل طور پر بین المسالک ہم آہنگی میں یقین رکھتی ہے, اور اس کے لیے ایم کیو ایم نے جد و جہد بھی کی ہے. اور اس کے بعد ایک ضلع سیالکوٹ سے ہیں علی فیصل یوتھ ونگ لیڈر, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شامل ہو رہے ہیں. قاسم بخاری آنے والے ہیں, نظر نہیں آ رہے, میں انہیں بھی کہوں گا آگے آ جائیں. وہ مظفر گڑھ سے ہیں یوتھ ونگ کے, ان کے لیے الگ پروگرام بھی ہم کریں گے یوتھ ونگ کے لیے. پھر ایک ہلال ایڈوکیٹ ہیں جو اسلام آباد کے ہیں, وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ پوری نئی ٹیم ہے جس کو میں, اور ینگ ایڈوکیٹ کا پورا ایک بیچ ہے ان کے پاس, وہ بھی شامل ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور علی فیصل سیالکوٹ سے. تو یہ نئی شمولیتیں. آخر میں 2 باتیں کر دوں کہ اب یہاں کے جو مسائل ہیں بنیادی, اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے خاص طور پر, ویسے تو پورے ملک میں یہ ایک مسئلہ ابھی آیا ہے سامنے, وہ ہے نیٹ میٹرنگ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ وزیر ہیں اویس لغاری صاحب, ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا, کالنگ اٹینشن پر ان سے سوال بھی ہوا تھا, اور میں نے ان سے اس بات کی یقین دہانی لی ہے کم از کم کہ اگر یہ نیٹ میٹرنگ کو دوبارہ سے نیٹ بلنگ پر اگر لے جا رہے ہیں تو یہ نئے صارفین کے لیے تو شاید یہ پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ریویو ہو رہی ہے پالیسی, کیونکہ اس پر اتنا زیادہ مخالفت ہوئی ہے سوشل میڈیا میں بھی, مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی, اور معاشرتی سماجی حلقوں کی طرف سے بھی, کہ اس پالیسی کو ریویو کر رہی ہے حکومت, جو اویس لغاری صاحب نے مجھے بتایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ صارفین ہیں 22 لاکھ سے اوپر ہیں صارفین موجودہ, اور اس میں سے خاص طور پہ جو 7 لاکھ ہیں جو کہ نیٹ میٹرنگ پر ہیں, ان کو باقی نیٹ میٹرنگ پر نہیں, وہ ڈائریکٹ سولر ہیں, وہ انہوں نے میٹر پہ لانے سے پہلے ہی سولر سے بجلی لی ہوئی ہے. تو جو یہ 7 لاکھ جو متاثر ہو رہے تھے, ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہی پالیسی رہے گی جو موجودہ ہے نیٹ میٹرنگ کی, یعنی وہ متاثر نہیں ہوں گے. ہاں, اب نئے صارفین کے لیے اگر کوئی پالیسی وہ اب لائیں گے یا وضع کریں گے, تو اس پر پھر نئے صارفین چاہے نیٹ میٹرنگ میں جانا چاہیں نہ جانا چاہیں, کیا پالیسی ہوگی, وہ نیٹ بلنگ کی ہوگی, کیا ہوگی. تو میں نے بہت خلاصہ دے دیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ہم نے بھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کی, اور اس مسئلے پر متعلقہ وزیر سے جو فوری معلومات ہو سکتی وہ لے کے آج اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کر پاکستان کے عوام کو بالعموم, اور خاص طور پہ جو یہاں مجھے ایک واجد اجمل بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے بھی مجھے کل یہ سارا مسئلہ بتایا تھا, تو ہم نے اس پر بھی ایک حکومت سے ضمانت لی ہے کہ اس کی پالیسی کی ابھی فائن ٹیوننگ ہوگی, اور جو موجودہ صارفین ہیں ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے گا. تو ایک تو یہ بات ہے, اور جو نئے صارفین ہوں گے ان کے لیے کوئی پالیسی وضع ہوگی. وہ بھی ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں, صارفین کو انگیج کریں, اور جو مختلف ڈسکوز ہیں ان کو بھی انگیج کریں. چھوٹے صارفین پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. ایک منٹ, ایک آخری بات کر لوں, ایک آخری بات کر لوں. چھوٹے صارفین پہ امپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا کیا چھوٹے صارفین پہ سولر کا مجھے امپیکٹ پتا ہے, میں نے کہہ دیا نا کہ 7 لاکھ پر امپیکٹ ہے, 14 لاکھ پر نہیں ہے. تو 14 لاکھ میں چھوٹے صارفین آئیں گے نا, وہ تو طے ہو گیا نا.
تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے کہ وہ پالیسی جو ریویو ہوئی ہے صحیح ہے. ہم نے نہیں ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا ہے، اور چاہے وہ کمرشل کنزیومر ہو چاہے رہائشی کنزیومر ہو، ہم نے سب کے لیے بات کی ہے. آخری بات میں کر لوں، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ جس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، لیکن میں چونکہ دانا دوست ہوں، ہم حکومت کے حلیف بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا قدم پھونک کے بھی رکھنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو زمینوں کا مسئلہ شروع ہوا ہے اور ایک اینٹائی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو رہی ہے، اس میں بھی حکومت کو تھوڑا سا جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دیکھیں اس کو تھوڑا ریویو کرنے اور اسیس کرنے کی ضرورت ہے. جو شاملات والی زمینیں ہیں جہاں ایک ملکیت ہے لوگوں کی، اس کو اگر سامنے رکھیں آپ، اور بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جو شاملات کی نہیں بھی ہیں، یہ میری معلومات ہے. میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے حلیفوں کو بھی ساتھ بٹھائے اور تھوڑا سا اس کی پالیسی پر ہمارے ساتھ بھی بات چیت کریں، تاکہ ہم بھی جو ایک عوامی جسے تذبذب ہے، ایک لوگوں میں جسے کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، تو اس کو ہم بھی ان کے سامنے بیان کر سکیں اور اس پالیسی کو بھی وہ فائن ٹیون کر کے بہتر کریں. جو قبضے کی زمینیں ہیں قبضہ ختم ہونا چاہیے، جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار ہونی چاہیے. لیکن اگر مالکانہ حقوق کہیں دستاویزات کے ذریعے، اور وہ دستاویزات جو آئینی اور قانونی ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور پھر جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پر بھی بات ہونی چاہیے، ان کو بھی کہیں بسانا ہے، آباد کرنا ہے، کیونکہ وہ برسوں سے ان زمینوں پر آباد ہے جو کہ آج جنہیں متنازع سمجھا جا رہا ہے. اب وہ متنازع ہے نہیں ہے، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن اٹ، میں اس پر کوئی سند کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، لیکن اس پر بھی ایک اچھا خاصا لوگوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پینک ہے، بے چینی ہے اور اضطراب ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جو متاثرین ہوں گے ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور عوام کا یہ معاملہ بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس میں بھی کہیں کوئی اور بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کی آباد کاری، ان کو بسانے کے لیے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی. اور اگر انہیں جو ہے وہ اس کا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے، تو وہ معاوضہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ دو ایشوز بھی علم میں ہمارے آئے تھے، تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ بنیادی مسائل ہیں، عوام کے معاشرتی مسائل، ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو افیکٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عمل کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا اور میری پارٹی MQM کا فرض تھا کہ اسے بھی ہم ہائی لائٹ کریں، اسے بھی ہم یہاں پر رکھیں. میرے خیال میں اور کوئی بات ہے باجی ارشد بھائی، کوئی بات ہے؟ اس کو رہنے دیں، اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد ان سے کر لیں گے، چلو پہلے ان سے کر لیں. جی مظفر بٹی، چینل 5 نیوز. فاروق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وفاق کی جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے لیے تو آپ پھونک کے قدم اٹھا رہے ہیں، آواز الفاظ کی ادائیگی آپ کر رہے ہیں، جبکہ جس کا مقدمہ کراچی کا آپ لڑ رہے ہیں یا لڑنے جا رہے ہیں یا لڑتے آ رہے ہیں، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے اور اسی شہر میں ہے، اور ان کے ساتھ آپ کی کیوں نہیں بن پا رہی کہ آپ دونوں پارٹیز مل کے وہاں کے حالات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں؟ میرے خیال میں جی ساتھ ہی جو ایشوز ہیں کراچی کے اور ایک تسلسل سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ تو میرے خیال میں آپ تاریخ پہ اسے میوزیم میں لگا دیا جائے تو زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج ہی حسن اقبال کو بھجوایا وہاں پر بھائی. اچھا، گل پلازا کا ایشو آیا آپ کے سامنے کی وہ بات ہے، کراچی کی سڑکیں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہے کراچی کے معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ہماری جو مستقل پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ کراچی کی تباہلی، کراچی کی بربادی پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے وہاں پر بھی اب تک پھونک کے ہی قدم رکھا تھا، لیکن گل پلازا کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے وہ اتنی تشویشناک ہے کہ ہم نے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے.
اور وفاق کو بھی غفلت کی نیند سے ہم نے جگایا ہے کہ اب وفاق کو بھی کراچی میں کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو ہم نے تو یہ کہا ہے, ہم نے ایسا نہیں کہ وفاق پر تنقید نہیں کی, ہم نے صرف دوستی کی نہیں, ہم نے دانا دوستی کی بھائی, ایک دانائی کے ساتھ دوستی کی, اور ان کو بھی کہا ہے کہ وقت سنبھل جائیں اور کراچی پر توجہ دیں. اور یہ گل پلازا کا سانحہ آئی اوپنر ہے سارے, میں اس کی تفصیل میں دیکھیں, کئی پریس کانفرنس کی میں دہرانا نہیں چاہتا, آپ اس کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اب کراچی کے عوام کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب صرف اس بات میں کمی ہے کہ آزاد کشمیر مظفر آباد کی طرح وہاں 10,000 لوگ سڑکوں پر آئے تھے نا, اگر کراچی میں لوگوں نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا اور ایم کیو ایم نے بھی ان کے اس فیصلے کو مان کر اسے انڈورس کر دیا تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو یہاں 10,000 بیٹھے تھے, وہاں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے بھائی, ملین دھرنا ہوگا, ملین دھرنا, ملین مارچ نہیں, ملین دھرنا, اور لوگ تیار ہے اس کے لیے. شاید 3 دن یا 1 ہفتے کی تیاری میں لوگ آ جائیں گے. لیکن اگر ہم اعتدال پسند ہے اور اب تک اعتدال کو قائم رکھا ہے, صبر اور برداشت سے کام لیا ہے, تو اس کا نوٹس وفاقی حکومت کو لینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ K4 کا سوال آپ نے کیا, تو آج ہی یہ ہم نے آج سے 3 سال پہلے دیکھیں K2 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی الحمدللہ میری میئرشپ اور میری وزارت میں کراچی کو ہم نے دیا 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی. اس کے بعد K3 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ایم کیو ایم کے اگلے میئر مصطفیٰ کمال بھائی ان کی میئرشپ میں ہم نے دیا. اس کے بعد کوئی پانی 2008 کے بعد کوئی نیا پانی کراچی کو نہیں ملا. یہ K4 جو تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈول ڈرمز میں تھا, ردی کی ٹوکری میں تھا, 14 سال تک صوبائی حکومت اس پر بیٹھی رہی, وڈیرے جاگیردار بیٹھے رہے, عمارتیں بناتے رہے, دفاتر بناتے رہے, گاڑیاں خریدتے رہے, لیکن کوئی کینال نہیں, کوئی کنڈیوٹ نہیں, کوئی لائن نہیں, کوئی پمپنگ اسٹیشن, کچھ نہیں تھا. یہ ہم نے ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم سے PDM 1 کی حکومت میں کہا کہ اللہ کے واسطے یہ منصوبہ وابڈا کو دے. وابڈا کو دیا 3 سال پہلے, آج 75% وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور 2026 کے آخر میں انشاءاللہ تعالی اس منصوبے کا افتتاح PMLN اور MQM مشترکہ طور پہ کریں گے, کیونکہ اس کی نگرانی مانیٹرنگ بھی MQM پاکستان اور PMLN نگرانی کر رہی ہے. اور آج احسن اقبال صاحب کراچی گئے ہیں یا جا رہے ہیں, اور خالد مقبول صدیقی MQM کے کنوینر کے ساتھ یہ جو K4 میں جو کچھ بھی کام ہوا ہے, تعمیرات ہوئی ہے, اس کی نگرانی اور مانیٹرنگ, اس کے سروے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آج ہی جا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کا جواب مل گیا آپ کو. تو اس کا مطلب ہم اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, اس طرح کا اقتدار نہیں, فیصلہ کرنے کی وہ ہمیں قوت نہیں دی گئی. ہم نمائندے آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں. 2.5 ارب روپے MNA فنڈ میں لیے ہیں, اور اس سے جو کوالٹی کام ہم نے کیا ہے, لوگ MQM پاکستان میں ایک مرتبہ پھر اعتماد دے کر شامل ہو رہے ہیں. اور 15,000 کا جلسہ ہم نے سرجانی میں کیا, 20,000 عوام کا جلسہ ہم نے ملیر میں کیا. تو الحمدللہ ہم نے عوام کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کیا, ان کے اعتماد کو بحال کیا MQM پاکستان پر. اور ایک مرتبہ پھر کراچی میں ایک مڈل کلاس پڑھا لکھا نوجوانوں کا عمل ہم قائم کر رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مستقبل کو بھی روشن اور تابناک کرے گا, اور کراچی کے مستقبل کو انشاءاللہ تعالی, اور سندھ کے مستقبل کو انشاءاللہ. یہ ہماری کیا سینٹرک پریکٹیکلی یا فزیکلی ہم نے کئی اٹیمپٹ کیے نا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے اس طرح کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کے UC چیئرمین کے اور وارڈز کے الیکشن پنجاب میں جیتے ہیں. ہم آزاد کشمیر سے
ہم نے 2 وہاں کی لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے اس کے لیے لوگوں کو منتخب کرایا. گلگت بلتستان میں وہاں کی حکومت میں ہمارے وزیر رہے, وہاں کے لوکل وہاں کے جو اسمبلی ہے وہاں کی, اس کے لیے ہمارے نمائندے کامیاب ہوئے. تو میرے خیال میں اس وقت دوبارہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک خلا محسوس ہو رہا ہے. جو اس وقت اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت تنظیمی صورتحال کو دیکھ لیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں جو ایک سوال ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہے, تو لوگ تو کہیں نہ کہیں اپنے مستقبل کی ضمانت کے لیے کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم سے بہتر کوئی اور شیلٹر نہیں ہے ان کے پاس. وہ دوبارہ سے ان جماعتوں میں نہیں جائیں گے جو 70 سال سے صرف انہیں ایک ہی دائرے میں گھما رہے کولو کے بیل کی طرح. میرے خیال میں اب وہ ایم کیو ایم کی طرف تیزی سے آئیں گے, اور یہ میری ٹیم جو ہم قائم کر رہے ہیں, جو میرے سینئر ساتھیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اسلام آباد, راولپنڈی اور پھر پورے پنجاب میں ہماری ممبرشپ. ہاں یاسر عباسی آ گئے نا وہ. ہاں یاسر عباسی اپنے کزن کی جو ہے وہ میت کی تدفین میں گئے, اس لیے لیٹ ہوئے ہیں. وہ بھی پہنچ گئے تو آ جائیں, آگے آ جائیں. یہ ہمارے ایک بڑے معروف قانون دان ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی پورا ملک بہت فائدہ اٹھائے گا. تو میرے خیال میں دیکھیں, اگر ہمارا صرف ایجنڈا دیکھ لیں نا آپ خود بتا دیں, باقی ساری پارٹیوں کے منشور سے ہمارے منشور کو کمپیئر کر لیں, ہم سے بہتر کوئی کسی کے پاس قومی ایجنڈا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ 50% اگلے انتخابات میں آپ 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو آگے لائیں. کوئی اور جماعت کہتی ہے موروثی سیاست ختم کرے, ایک خاندان سے ایک فرد کو ٹکٹ دیں, یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو, یہ جو خاندانی تسلط ہے. کوئی اور جماعت کہہ رہی ہے اور ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. اکانومیکل الیکشن سب سے کم خرچ بالا نشین الیکشن ایم کیو ایم کا ہوتا ہے. تو بتائیے ایسا کہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے زیادہ عوامی جو ہے وہ عوام دوست ایجنڈا, عوام دوست منشور اور کنٹری اسپیسیفک منشور اور نظریہ نہیں ہو سکتا جو ہمارا ہے. ہاں تھوڑا سا اسٹرکچر میں کمی, انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. آخری معصوم سوال. ہاں انہوں نے آپ سے وعدہ تو کیا 28ویں ترمیم کا, یہ آئینی ترمیمی بھی, کیا اس وعدے پہ آپ کو یقین ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آج کا یہ اگلی کوئی کسی پریس کانفرنس کا تو مٹیریل ہو سکتا ہے. آج اس کا جواب دوں گا تو آپ باقی ساری پریس کانفرنس کو ادھر کر کے نہیں, یہ آہستہ آہستہ ہماری آئینی ترمیم بھی ہماری ریڈ لائن بنتی جا رہی ہے. چلیں ہاں